گھر میں باسی بھات کھایا نہیں گیا تو سیدھا سسرال پہنچ گیا. ساس سمجھدار تھی, آج ضرور دال میں کالا ہے. داماد کہتا ہے کہ سنا ہے کہ ملتا ہے سسرال میں مزے کا کھانا. ساس کھچڑی بنا رہی تھی, کہا شرط یہ کہ سال میں ایک بار آؤ. بولا کہ آج مرغا نہیں ملے گا. جب کھانے کے لیے بیٹھا تو ساس نے کھچڑی لا کر کے دے دیا. اب داماد نے سسرال میں کھچڑی کو دیکھا تو تلوے کا خون دماغ پر آ گیا. ساس سے کھسیا کر کے کہتا ہے یہ جیل خانہ ہے کہ مہمان خانہ ہے. ساس چالاک تھی, اس نے کہا کہ بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو, امیر بھی کھا لیتے ہیں غریب بھی کھا لیتے ہیں, کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گیا کہ آج ہاتھ دھو لیے مرغا سے. لیکن داماد نے کہا کہ یہ روکھی سوکھی کھچڑی کیسے کھائی جائے گی, گھی تو لا کر کے دو. بڑھیا ایک نمبر کی کنجر تھی, کوٹھی میں چھپا کر کے گھی کو رکھا تھا. مارے غصہ کے جب کھسیا کر کے ڈھکن کھولا, سارا گھی پلیٹ میں گر گیا. بڑھیا کو افسوس ہوا, کیا غصہ کیا, یہ تو سارا گھی آج داماد ہی کھا لے گا. لیکن بڑھیا نے بھی قسم کھا لیا کہ اس کو اکیلے کھانے نہیں دیں گے. بڑھیا نے کہا کہ بیٹا اکیلے کھچڑی کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی, ساتھ میں شامل کر لو برکت ہی برکت ہوگی. سمجھ میں آ گیا یہ عجیب نہیں ہے, عجوبہ ہے. اکیلا کھانے نہیں دے گی. تو کہا آپ تو میری ماں کی طرح ہو, کھا لو. بڑھیا نے پلیٹ کو دیکھا, داماد کی طرف گھی زیادہ ہے, اپنی طرف کم ہے. سوچا اس کو ٹاننا ہے کسی طرح سے, دماغ لگا کے. بڑھیا کہتی ہے بیٹا میں تم سے ناراض ہوں, فلاں مہینہ میری بیٹی کو یہ دکھ دیا ہے, یہ دکھ دیا ہے, یہ دکھ دیا. سارا گھی ادھر سے ادھر ٹان دیا. داماد دیکھتا رہ گیا, کہا کہ اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے. اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے, یہ سکھ بھی دیا ہے, یہ سکھ بھی دیا ہے, دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے. صبح ہو رہی تھی, بادشاہ کو 4 بیوی, معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کون پڑھی لکھی ہے کون جاہل ہے. تو پہلی بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا کہ صبح ہو رہی, کہاں ہو رہی ہے. کہا کیسے پتا چلا, کہا منہ میں پان تھا مزہ بدل گیا. کہا سبحان اللہ, بڑا خوش ہوا. دوسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا کہ صبح ہو رہی, کہاں ہو رہی ہے. کہا کیسے پتا چلا, ناک میں نتھی تھی, ٹھنڈی پڑ گئی. بڑا خوش ہوا, یہ بھی پڑھی لکھی ہے, نفیس ہے. تیسری عورت کے پاس آ کر کے پوچھا کہ صبح ہو رہی, کہاں ہو رہی. کہا کیسے پتا چلا, کہ لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی, اس سے پتا چلا صبح ہو رہی. ماشاءاللہ, بڑا خوش ہوا. اب آیا جاہل کی اماں کے پاس, جو سب سے بڑی جاہل تھی, جاہلوں کی خالہ تھی. اس کے پاس آ کر کے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے. کہا ہو رہی ہے. کہا کیسے پتا چلا, کہ جیسے روز پتا چلتا ہے. کہا روز کیسے پتا چلتا ہے. کہا پیشاب آ رہا ہے, پخانہ آ رہا ہے, برابر پتا چلتا ہے, روز پتا چلتا ہے. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے, یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے, یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے, یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے, یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے, یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے. زمانے کی رفتار, زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے, صدا 4 جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے, کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے. آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں. آپ کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں جنت جیسا سکون ہوگا, کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. سننے کے لیے تیار, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, بڑا خوبصورت جلسہ جلدی سے نکل گیا. آپ کی آدھی بیداری رہی اور آدھی بیداری نہیں رہی. اللہ اگلے جلسے کے لیے مکمل آپ کو بیدار فرمائے, اس جلسے کو قبول فرمائے. آخری پیغام ہے صرف 3 منٹ کا, اور جلسہ مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے. آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی میں آپ کی بچی کے لیے دعا کرتا ہوں. اگر کنواری ہے تو اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. گھر میں جھگڑا کہاں ہوتا ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. شوہر بولتا ہے جیسا میں ہوں ویسے ہی میری بیوی کو بننا پڑے گا, میں لکھ کر کے دے رہا ہوں, کبھی نہیں بنے گی. اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیجیے.
नसीहत करते रहिए, टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा। अगर उसको अपनी तरह बनाने के चक्कर में रहेंगे, जन्नत जैसा घर जहन्नम बन जाएगा। झगड़ा कहां होता है, सुनिए इसको गौर से। जब सास कहती है बेटे की मां मैं हूं, यहां झगड़ा होता है। अगर सास ख्याल कर ले कि ये मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है, बेटी तो चली गई और बेटी की जगह ये बहू है, झगड़ा उसी दिन खत्म हो जाएगा। झगड़ा कहां होता है, जब बहू ससुराल में आकर के सीना तान करके कहती है मैं रानी बन करके आई हूं, नौकरानी नहीं हूं, यहां झगड़ा होता है। जिस दिन बहू के दिल में ये बैठ गया ये सास ससुर नहीं है, ये मेरे माँ बाप से भी बढ़ करके हैं, झगड़ा उसी दिन खत्म हो जाएगा। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास, कहा मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, कोई तरकीब कर दीजिए। कहा ऐसी तरकीब करूंगा कि हाथ उठाने की नौबत नहीं है। पानी लाओ, पढ़ देता हूं। पानी पढ़ दिया। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जिंदगी भर का रगड़ा झगड़ा सब खत्म हो जाए। कहा करना यह है जब झगड़ा शुरू हो जाए पानी को घोट करके मुंह में बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अल्लाहू अकबर, जिंदगी का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया। क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि इसकी जबान कैंची की तरह चलती होगी, उसका हाथ लाठी की तरह चलता होगा। अगर मर्द हाथ पर काबू कर ले और औरत जबान पर काबू कर ले, टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है।